اب یہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو غار ثور میں تھے، اب دیکھیں روایات یہ بتاتی ہیں کہ مکہ کے کفار وہاں تک بھی پہنچ گئے۔ وہ پیروں کے نشان دیکھنے کے ماہر تھے عرب والے، کبھی اونٹنیوں کے پیر کے نشان ڈھونڈتے، کبھی لوگوں کے گئے ہوئے پیروں کے نشان ڈھونڈتے۔ عرب تو اس میں ماہر تھے، حتیٰ کہ وہ پیروں کے نشان دیکھ کر کے بتا بھی دیتے کہ کون سا خاندان گیا ہے یہاں سے، کون سے قبیلے والے لوگ گئے ہیں۔ اور جیسے کہ مشہور روایت یہ ہے، حضرت ابو بکر کو ابو بکر جو کہا جاتا ہے، ان کا جو نام ہے یہ مشہور جو ہوا ابو بکر۔ بکر جو ہے نا عرب کا ایک بہت بڑا نصاب آدمی، نصاب کا مطلب وہ نشانیاں دیکھ کر کے نسب بتانے والا۔ اس کا حال یہ تھا کہ وہ پیروں کے نشان دیکھ کر کے تقریباً وہ خاندان کا پورا بایو ڈاٹا بتا دیتا، بایوگرافی بتا دیتا کہ کون سا خاندان کا آدمی یہاں سے گیا ہے۔ تو وہ بکر بہت مشہور تھا کہ نسب پورا بتاتا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ کسی کے انگلی کا پور، یہ پور جو ہے یہ دیکھ کر کے اس کی 8 پشتیں گنا دیتے تھے کہ تیرا باپ یہ ہے، تیرا دادا یہ ہے، تیرا پردادا یہ ہے، تیرا فلاں یہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نسب کے اس میں اتنے ماہر تھے، اسی لیے آپ کو کہا گیا وہ تو بکر ہے جو ایک خاندان بتاتا ہے، یہ بکر کا باپ ہے جو 8 پشتوں تک بتا دیتا ہے، ابو بکر۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں تھے، تو کفار جو ہے پیروں کے نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچ گئے۔ کہاں تک؟ پہاڑ تک بھی پہنچے، کیونکہ مکہ میں دوسرے ہی دن یہ اعلان ہو گیا تھا جو محمد اور ان کے ساتھی کو ڈھونڈ لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ اس زمانے میں 100 اونٹ کا مطلب یہ ہوا کہ 100 کار، یعنی آج کے زمانے میں جو کار ہے، کار کی جو قیمت ہے وہی اونٹ کی قیمت تھی اس وقت۔ جس کے پاس ایک کار ہے آج وہ ایک سواری والا سمجھا جاتا ہے، بڑے اچھے طبقے والا سمجھا جاتا ہے یا مڈل کلاس کا ہے، اور جس کے پاس اس سے زیادہ ہے تو وہ ہائی لیول کا آدمی ہے۔ اب 100 اونٹ، ابھی یہاں کوئی اعلان کر دے کہ 100 مرسیڈیز کسی کو ملیں گی تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا 100 مرسیڈیز کا مطلب کیا ہے۔ تو اس زمانے میں سرخ اونٹ جو ہے وہ مرسیڈیز اور بڑی لگژری گاڑیوں کے مقابل میں مانے جاتے تھے۔ عام اونٹ الگ ہے، سرخ اونٹ یعنی لال رنگ کا اونٹ وہ لگژری اونٹ تھا، جس کے پاس ہوتا ہے وہ بڑے قسم کا آدمی۔ اور ویسے 100 اونٹ کا اعلان ہو چکا تھا مکہ میں کہ جو ڈھونڈ کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ ملیں گے۔ آپ کو اونٹوں کی اہمیت ابھی نہیں معلوم، ضرورت آپ کو نہیں پڑتی ہے، لیکن اس وقت کی سواری بھی وہی تھی، ان کی سفر کا سارا دار و مدار اس پر تھا۔ اس انعام کے چکر میں در در کی لوگ جو ہے خاک چھان رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچ بھی گئے تھے۔ اب غار تک بھی پہنچ گئے، یہاں تک کہ اس مقام تک پہنچے کہ اگر وہ اپنے پیروں کی ایڑیاں اٹھا دیتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر ان کو صاف نظر آ جاتے۔ حضرت ابو بکر غار میں بیٹھے ان کی گردنیں دیکھ رہے تھے، لیکن کفار و مشرکین حضور کو اور حضرت ابو بکر کو دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ غار کے دہانے تک، منہ تک تو پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حفاظت کے لیے وہاں پر 2 نشانیاں ایسی پیدا فرمائیں، ایک مکڑی نے جال بن دیے، ایک کبوتری نے فوراً انڈے دیے۔ یہ نشانی تھی اس زمانے میں کہ جہاں کبوتری انڈے دیتی ہے انسانوں کا آنا جانا نہیں ہوتا، اور مکڑی نے جال لگایا، اس کا مطلب اگر کوئی اندر گیا آیا ہوا ہوتا تو جال ٹوٹ چکا ہوتا، اور مکڑی کو جال لگانے میں کافی وقت لگ جاتا ہے، اتنا گھنا جال لگا دیا تھا مکڑی نے چند گھنٹوں میں۔ تو اب یہ 2 نشانیاں دیکھ کر کے کفار وہاں تک پہنچ کر کے بھی حضور کے قریب نہ جا سکے، پلٹ کر چلے گئے۔ اللہ رب العزت جب کسی کی حفاظت کرنا چاہے وہ تمہاری گردن تک قریب لا کر دشمن کو بھی دور پھینک دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جان ہے جان ہے جان کیا نظر آئے۔ حضور جو ہے جان کائنات ہیں، اور جان کس کو نظر آتی ہے؟ جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ قریب آ کر کے بھی دیکھ نہ سکے،
یہ دونوں چیزیں نشانیاں بن گئی. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ نہ مکڑی کو مارو نہ کبوتر کے ساتھ زیادتی کرو. یہ دونوں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرنے والے پہرے دار ہیں، جس کو آج کہتے ہیں نا محافظ ناموس رسالت. یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی پہرے داری کرنے والی مکڑی بھی ہے اور کبوتری بھی ہے، اور دونوں عزت پائے ہوئے لوگ ہیں. مکڑی کو مارنا منع ہے، ہاں بس یہ ہے کہ اس کے جال کو صاف کریں لیکن اس کو نہ مارے. بعض بزرگوں نے حیات الحیوان ایک کتاب ہے حیوانات، علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں تو انہوں نے لکھا ہے کہ مکڑی کو مارنے والے کو کئی طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، کئی طرح کی بیماریوں میں وہ ملوث ہو جاتا ہے. اس کو نہ مارے اس لیے کہ اس کو اعزاز ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنا جال بن دیا تھا. اور دوسری چیز کبوتری کا بھی ہے. کبوتری ایک ایسی، کبوتر ہی سمجھ لیں، ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے. آج بھی اگر کوا آ جائے تو بھگا دیتے ہیں، کبوتر آئے تو کوئی بھگاتا نہیں. حرم کی ہر مینار میں آپ کو، مسجد نبوی میں، خانہ کعبہ کے اندر، سب جگہ آپ کو کبوتر ہی کبوتر نظر آئیں گے. بے حساب کبوتر بھرے ہوئے ہیں، لیکن کبھی آپ جا کر کے دیکھنا نہ مسجد نبوی میں وہ بیٹ کرتے ہیں، نہ حرم پاک میں کہیں پخانہ ان کا پڑا ہوا ملتا ہے. گندگی نہیں پھیلاتے، لیکن وہ کریں نہ کریں اپنی جگہ پر ہزاروں لاکھوں پرندوں میں حرم میں رہنے کا شرف اگر کسی پرندے کو ہے تو وہ کبوتر کو ہے. وہ میرے آقا کی جالیوں کے پاس بھی آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد پر اپنا بسیرا کیے ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں. بہرحال وہ ان کی قسمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اعزاز دیا. خالی وہاں مکہ اور مدینہ میں نہیں، آپ جہاں کے بھی مقدس مقامات دیکھیں گے کبوتر وہاں مل ہی جاتے ہیں.